الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العاملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز سامعین و حاضرین، آقا نامدہ سرور کائنات رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے ہیں، ان معجزات میں سے ایک معجزہ معراج ہے. اور معراج کے موقع پر ایک ہی رات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام مکہ مکرمہ سے سیر شروع فرمائی اور فلسطین مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر ساتوں آسمانوں تک اللہ تبارک و تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے گئے. جس آسمان پر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ہر آسمان کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید اور مرحبا کہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے. اور ساتویں آسمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جس ہستی نے استقبال کیا وہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے، جو کہ ساتویں آسمان پر جو قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس قبلے کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے.
جس طرح ہمارے لیے زمین کے اندر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر کعبہ ہے، قبلہ ہے، جس کی طرف ہم نماز کے اندر رخ کرتے ہیں، اور جب کوئی آدمی طواف کے لیے حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو بیت اللہ کے ذریعے 7 چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے. اسی طریقے سے وہاں پر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے. تو انسانوں کا روئے زمین کے اوپر جو بسنے والے لوگ ہیں، ان کا قبلہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، جسے ہم بیت اللہ بھی کہتے ہیں، کعبہ شریف بھی کہتے ہیں اور قبلہ بھی کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو 7ویں آسمان کے اوپر فرشتے ہیں، ان کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور 7ویں آسمان کے فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور پھر جو ایک دفعہ طواف کر لے دوبارہ پھر کبھی بھی ان کو طواف کرنے کی نوبت نہیں ملتی، کبھی ان کی باری نہیں آتی. ہر روز 70,000 فرشتے نئے آ کر کے طواف کرتے ہیں. جنہوں نے ایک دفعہ طواف کر لیا پھر ابد الآباد تک کبھی بھی وہ طواف نہیں کر سکتے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی تعداد کے اندر فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے. تو فرمایا کہ روزانہ جو ہے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. تو بالکل اسی کی سیٹ کے اندر جو 6واں آسمان ہے، اس کے اوپر وہاں کا کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور 6 آسمان کے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. پھر 5ویں آسمان کے فرشتے 5ویں آسمان کے جو کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں. یہاں تک کہ جو پہلا آسمان ہے اس کے اندر جو بیت اللہ اور کعبہ ہے اس کو بیت العزت کہا جاتا ہے، اور پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں وہ بیت العزت کا طواف کرتے ہیں. اور فرمایا کہ جو بیت المعمور ہے اور بیت اللہ زمین کے اندر ہے، یہ بالکل ایک سیدھ کے اندر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر اگر گرایا جائے تو وہ سیدھا آ کر کے بیت اللہ کی چھت کے اوپر گرے گا. اس طرح سیدھ کے اندر اللہ رب العزت نے کعبہ کو بنایا ہے. تو فرمایا کہ جو کعبہ ہے یہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، عمارت کا نام نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں تصویروں کے اندر جو حضرات جن کو اللہ نے توفیق دیے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ ہر سال جو ہے جس عمارت کے اوپر گلاب چڑھا ہوتا ہے اسے کعبہ کہا جاتا ہے، اور ہر سال حج کے موقع پہ گلاب کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو عمارت ہے خدا نخواستہ الیاذ باللہ اگر اس عمارت کو گرا دیا جائے تو تب بھی نمازوں کے اندر ہم لوگ کسی جہت کا کریں گے، اس لیے کہ کعبہ اس عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ کعبہ نام ہے اس سمت کا، اس جگہ کا، اس مکان کا. اور فرمایا کہ یہ بالکل 7ویں آسمان سے لے کر کے 7ویں زمین تک ایک سیدھ ایک کیل کی طرح ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں چکی کے اندر جو ریاستوں کے رہنے والے وہ جانتے ہیں جنگل جو چلتا ہے یہاں چکی چلتی ہے تو ایک کیل کے ایک جگہ جو ہے چکی کا پارٹ جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے. جو ہم گندم کاٹتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے جب درمیان لگتا ہے تو درمیان میں ایک کیل لگاتے ہیں اور اس سے جانوروں کو باندھ کر کے اس کے ارد گرد جانور جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو بیت اللہ ہے یہ بالکل ایک کیل کی طرف سیدھا ہے، 7ویں آسمان بیت المعمور سے لے کر کے 7ویں زمین کی تہ تک. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 7,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہے یا 7 لاکھ فٹ کی بلندی پر جاتا ہے تو وہ سیدھا نماز پڑھے گا. یہ نہیں کہ اوپر چلا گیا تو رخ نیچے کی طرف کرے گا، یا زمین کے نیچے جو ہے وہ 7ویں زمین کے اندر نماز ادا کرتا ہے، سمندر کی تہ کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر کی طرف رخ کرے گا بلکہ وہ سیدھا اس سمت کی طرف رخ کرے گا نماز کی ادائیگی کے وقت. اللہ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہم، اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور اسی 7 آسمانوں کی بقدر 7 زمینیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی.
اور فرمائیں کہ جس وقت یہ خانہ کعبہ ہے اس زمین کی بنیاد اللہ رب العزت نے رکھی، اس سے پہلے یہ ساری کائنات کے اندر صرف پانی ہی تھا۔ جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ زمین کو پیدا کیا جائے، زمین کو کھلایا جائے، تو زمین کی ابتدا جو شروع ہوئی ہے وہ اس جگہ سے جہاں پہ ابھی بیت اللہ واقع ہے، خانہ کعبہ واقع ہے۔ یہاں پر سمندر کے اندر پانی کے اندر جو ہے تھوڑا سا گہراؤ پیدا ہوا، پھر پانی نے ٹکراؤ شروع کیا، اور جب پانی ٹکراتا ہے ایک جھاگ سی بنتی ہے اس کے اوپر، اور اس جھاگ کے اندر جو ہے نا پھر اس میں سختی پیدا ہوئی، تو ایک اینٹ کے برابر جو ہے نا پہلے وہاں سے سختی پیدا ہوئی، اور پھر اس اینٹ سے اللہ نے چاروں طرف زمین کو جو ہے پھیلا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو بیت اللہ ہے یہ وسط من الارض ہے، زمین کا بالکل سینٹر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو 7ویں آسمان پر جو مقام عطا کیا بیٹھنے کے لیے وہ بیت المعمور تھا، اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کی، تو جیسا عمل تھا اللہ رب العزت نے اس کا ویسے ہی بدلہ عطا فرمایا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے تشریف لے گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس وقت رخصت ہونے لگے وہاں سے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام پر، اور فرمایا کہ اے محمد آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے، کہہ دیجیے وعلیکم السلام۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی تک یہ حدیث پہنچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا ہے تو جواب میں کیا کہیں وعلیکم السلام۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو جا کر کے میرا سلام کہیے، اور سلام کے بعد انہیں بتا دیجیے کہ ان الجنت قیعان، کہ جو جنت ہے یہ بالکل چٹیل میدان ہے، اس جنت کے اندر کوئی تعمیر نہیں ہے، نہ کوئی باغات ہیں، نہ کوئی محلات ہیں، نہ کوئی نہریں، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ جنت کے اندر سب کچھ ہے، باغات بھی ہیں، محلات بھی ہیں، فرمایا یہ سب کچھ ہے لیکن تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ ان الجنت قیعان، یہ چٹیل میدان ہے، اور اس کی تعمیر، جنت کی تعمیر تم نے دنیا کے اندر خود کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا ہے مختصر سے عرصے کے لیے، تو اس دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا ہے، دار الکسب بنایا ہے، کہ یہاں رہ کر کے ہم نے جیسا عمل کریں گے اس کے مطابق ہماری آخرت بنے گی۔ یہاں رہ کر کے ہر ایک انسان جو ہے وہ معمار تعمیر کر رہا ہے، کوئی اپنے لیے دوزخ بنا رہا ہے اور کوئی اپنے لیے جنت بنا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الجنت قیعان، جنت چٹیل میدان ہے اور اس کی تعمیر تم نے خود کرنی ہے۔ اب یہاں رہ کر کے اگر ہم ایسے اعمال کریں گے کہ جن اعمال کے بدلے میں جنت کے اندر محلات بنے تو محلات بننے شروع ہو جائیں گے، ایسے اعمال کریں گے کہ جس سے جنت کے اندر باغات لگیں تو وہاں باغات لگنے شروع ہو جائیں گے، وہاں نئے جو ہے جاری ہونے شروع ہو جائیں گے، وہاں ہمیں گھوڑے ملیں گی، لیکن یہ سب کچھ تب ملے گا جب ہم یہاں کمائی کریں گے۔ ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک گھر کے اندر لیٹا رہے اور اپنی دکان پہ نہ جائے، دکان نہ کھولے، وہ شام کو 2 پیسے لے کر کے گھر نہیں آ سکتا۔ مزدور اپنی مزدوری کے لیے گھر سے نہ نکلے اور لیٹا رہے، وہ شام کو 2 پیسے لے کر کے نہیں آ سکتا۔ ایک کسان، کاشتکار، کھیتی باڑی کرنے والا جب صبح گھر سے نکلتا ہے، جب زمین کے اندر جاتا ہے، محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین کے اندر جو ہے سبزیاں لگاتا ہے، غلہ لگاتا ہے، تو تب جا کر کے اس کو اس کا پھل جو ہے وہ ملتا ہے۔ اگر فصل کے سیزن کے اندر آدمی سو جائے، زمین کے اندر کچھ محنت نہ کرے، تو 6 مہینے کے بعد جب فصل کٹنے کا وقت آئے گا، جن لوگوں نے فصل لگائی ہے وہ تو کاٹ کر کے لے جائیں گے، اور جو شہر ہیں جنہوں نے سیزن کو ضائع کر دیا وہ خالی ہاتھ رہیں گے، ان کے گھر کے اندر 2 دانے جو ہے وہ غلے کے نہیں آئیں گے، وہ سبزی کے اور وہ پھلوں کے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے محنت نہیں کی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جنت کے اندر سب کچھ ہے، محلات بھی ہیں، باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ہیں،
ایسی ایسی نعمتیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، جو کسی کان نے سنی نہیں، اور جس کے بارے میں کسی انسان کے دل کے اندر وہم و گمان بھی نہیں گزرا. یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ کہ جس نے دنیا کے اندر جنت کو بنایا ہوگا، جنت کی تعمیر کی ہوگی. زمین کے اندر سب کچھ ہے، زمین کے اندر سونے بھی ہے، چاندی بھی ہے، ہر قسم کی معدنیات ہیں، ہر قسم کے قیمتی پتھر جو ہے وہ موجود ہے، تیل موجود ہے، پیٹرول موجود ہے. لیکن یہ کس کو ملے گا؟ جو مشینیں لگائے گا، جو معدنیات کو نکالے گا، جو سونا چاندی کو تلاش کرے گا. جو تلاش کرے گا اس کو مل جائے گا، لیکن جو تلاش نہیں کر رہا اس کے لیے کچھ بھی نہیں. ایسی جنت کے اندر سب کچھ ہے، لیکن اس کو ملے گا کہ جو دنیا کے اندر رہ کر کے جنت کو بنائے گا، تعمیر کرے گا. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جنت کے اندر ایک محل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، محل بن رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی تعمیر رک جاتی ہے. دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تعمیر کیوں رک گئی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کا، یہ فلاں آدمی جو فلانا کا بیٹا ہے وہ یہ عمل کر رہا تھا، اور ہم اس کے عمل کے بدلے میں اس کے لیے یہ محل تعمیر کر رہے تھے. اب اس نے وہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا تعمیر بھی اس کی رک گئی. تو اس لیے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ ہم نے اس دنیا کے اندر رہ کر کے خود بنانی. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اولیاء اللہ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، اور پہلے صدر مدرس تھے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. صاحب کشف بزرگ تھے، طبیعت کے اندر تھوڑی سی مجنونیت تھی. ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت سے 3 لاکھ روپے جو ہے وہ مجھے مانگنے چاہیے. دل میں خیال پیدا ہوا رات کا وقت، اور اللہ سے دعا شروع کر دی کہ اللہ مجھے 3 لاکھ روپے دے دے، مجھے 3 لاکھ روپے دے دے. کیوں دے دے؟ کوئی وجہ نہیں، بس مانگ رہے ہیں. 3-4 گھنٹے اللہ سے دعا کرتے رہے. رات کی جب 1-2 بجے تو ان کی آنکھ لگ گئی. فرمایا کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک بہت بڑا عظیم الشان محل ہے جنت کے اندر، اور اس کا رنگ بالکل سفید انڈے کی طرح، وائٹ ہاؤس، اور اتنا بڑا ہے کہ میلوں کے اوپر پھیلا ہوا ہے. اور اس محل کی جو دیواریں ہیں چھت کے ساتھ، وہاں پر موتیے لگے ہوئے ہیں، اور اتنے خوبصورت موتی ہیں کہ جس طرح کے سورج کی چمک ہوتی ہے اسی طریقے سے ہر طرف وہ ہزاروں کے حساب سے وہ سورج نکلے ہوئے ہیں، اور محل کی چاروں طرف جو ہے وہ چاندنا ہے، روشنی پھیلی ہوئی. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں جو لوگ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ مولانا یعقوب کا محل ہے. بڑے خوش ہوئے، محل کے اندر داخل ہونا چاہا. دربانوں نے روک دیا کہ ابھی وقت نہیں ہے. تو انہوں نے محل کے جو کہ چکر لگایا، گھومتے گھومتے جب ایک کونے پہ پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک موتیا جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، اور اس جگہ پہ اندھیرا ہے، باقی ہر طرف روشنی ہے، اور جہاں ایک موتی جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے وہاں پہ اندھیرا ہے. اب انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ موتی پہلے سے موجود نہیں تھا یا تھا اور اب نہیں رہا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مولانا یعقوب اللہ سے 3 لاکھ روپے مانگ رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں سے ایک موتی توڑ کر کے ان کی طرف بھیج دو، اس کی قیمت کئی گنا اس سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ یہ آنکھ کھل گئی. اب جب بیدار ہوئے تو بیدار ہونے کے بعد پھر اللہ سے دعا شروع کر دی کہ اللہ مجھے نہ 3 لاکھ چاہیے، نہ 3,000 چاہیے، نہ 300 چاہیے. اگر میری جنت کے قیمتیں توڑ کر کے دنیا کو دل آباد کی گئی تو میری جنت جو ہے وہ تو خالی ہو جائے گی، میں جنت سے معروم ہو جاؤں گا. اس لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے آخرت ہی کے اندر چاہیے. پھر دعا کرتے 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 پھر ان کی آنکھ لگ گئی، اور پھر دیکھا کہ وہی مال سامنے ہے، اور جب اس کونے پہ پہنچے تو وہ موتی وہاں پہ لگا ہوا تھا. اور پوچھنے پہ وہاں کی فرشتوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے مانگا تھا، اس لیے توڑ دیا گیا. اب انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے نہیں ضرورت، تو موتیا دوبارہ جو ہے وہ لگا دیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں پیغام بھیجا اور کہا کہ ان الجنت فی عان، جنت بالکل چٹیل میدان ہے، اور جنت کی جو تعمیر ہوگی وہ ہم یہاں دنیا کے اندر دے کر کے کریں گے. تو
اس لیے دنیا کی جو مختصر سی زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو قیمتی بنانا ہے اور دنیا کے لیے بھی کرنا ہے، لیکن اتنا کرنا ہے کہ جتنی دنیا کے اندر ضرورت ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرنا ہے جتنی آخرت کی اندر ضرورت ہے۔ فرمایا اعمل للدنیا بمقدار بقائک فیہا واعمل للآخرۃ بمقدار بقائک فیہا، کہ انسانوں تم دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم نے آخرت کے اندر رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 60 70 سال، اور آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو اس لیے وہاں کے لیے محنت بھی ہمیں اتنی زیادہ کرنی ہوگی۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنی ضرورت، باقی سرمایہ آخرت کے لیے لگاؤ۔ دنیا کے اندر اتنا لگاؤ کہ جتنی دنیا کے اندر ضرورت ہے، اور زیادہ آخرت کے لیے جمع کریں، تاکہ ہماری آخرت جو ہے وہ بنے اور جنت کے اندر ہمیں محلات بھی ملیں اور جنت کی نعمتیں بھی ملیں۔ تو فرمایا کہ ہر ایک انسان اس دنیا کے اندر جو ہے وہ معمار ہے، تعمیر کرنے والا ہے، یا وہ اپنے لیے جنت بنا رہا ہے یا وہ اپنے لیے دوزخ بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔